صاحبان علم و دانش و فہم و فراست، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنی بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ خبردار کسی کے سامنے جھکنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ علی العظیم صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ علی عظیم ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحج کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ هو العلی الکبیر، یاد رکھو بالتحقیق بلا ریب بلا شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو علی الکبیر ہے، یعنی کبریائی اور علو اسی کی شان حقیقت کو زیبا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ السبا، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یاد رکھو اللہ علی الکبیر ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الشورى، جس میں ارشاد خداوندی ہے، یاد رکھو انہ علی حکیم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو علی الحکیم ہے۔ خبردار اللہ کے کسی فیصلے پر کبھی شک نہ کرنا، یہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمہ، اللہ کا کوئی فعل، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے کسی اعتبار کے ساتھ تمہاری جسمانی اور روحانی صورت میں کسی پہلو کو تشریح تکمیل رکھا ہے تو اللہ کا گلہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، وہ حکیم جانتا ہے کہ تمہیں کیا عطا کرنا تھا۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ میرے مکرم معظم سامعین، محمد و آل محمد کو مدرس سے معرفت توحید تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم حضرات، ان تمام تلاوت شدہ آیات میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو علی فرمایا ہے۔ یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں خدا نے اپنے آپ کو علی فرمایا ہے، لیکن چونکہ یہ علی اس الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار متکبر نے، اس هو اللہ الخالق البری، اس هو اللہ الخالق البارئ نے ان آیات میں اپنے آپ کو علی فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسماء الحسنی میں سے مخلوق پر واضح ہو جائے کہ اس کا ایک نام علی بھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے اسماء الحسنى ہے، اللہ کو جب بھی پکارنا ہے ان اسماء الحسنى کے وسیلے سے پکارو۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو علی فرما کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جسے وہ علی علی کہہ دے
ماننا پڑے گا کہ وہ علی کے صفات کا مظہر ہے. اب بیرون ملک بیٹھ کر علامہ توصیف صاحب کا سوشل میڈیا کے وسیلے سے شیعہ اور سنی بھائیوں میں اختلافات کی فضا کو قائم کرنے کی خاطر یہ نعرہ لگانا کہ رافضی حضرات علی کو علی اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اندرونی طور پر علی کی الوہیت کے اور علی کو خدا ماننے کے قائل ہیں. نہیں، بالکل نہیں. 14 صدیوں سے ہم اپنی اذان میں، اپنی اقامت میں، اپنے کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر یہ منواتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا. نہ کل علی کو علی مانتا تھا اور نہ آج علی کو علی مانتا ہے، بلکہ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ خود علی ہے، اور اس علی نے آؤ تلاش کرو کس کو علی خود کہا ہے. یہاں میں چونکہ ماحول ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں سے ہم جیسے طالب علم علمی فضا کو دیکھ کر خوشبو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خلاق آدم حضرت الہار علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کا سایہ ان طلباء پر ہم پر ہمیشہ قائم دائم رکھے، آپ پر بھی قائم دائم رہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے خود کسی کو لقب دینا، ایک ہے خود کسی کو نام دینا. ماں باپ کسی کا جب نام رکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا. آیا نام کی مناسبت کے اعتبار سے یہ اپنے گفتار اور کردار میں واقعاً اس طرح ثابت ہو سکے گا جیسے ہم نام رکھ رہے ہیں، لیکن جس کا نام خود اللہ رکھ دے. تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں. میں یہاں 2-3 کتب کے نام لینا چاہتا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کفایت الطالب. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، عربی میں ہے. دوسری کتاب کا نام ہے جناب المودت، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. مکتب اہل بیت کی کتب میں سے پہلی کتاب کا نام ہے بہار الانوار اور دوسری کتاب کا نام ہے مناقب ابن شاہ عاشور. میں ان چاروں کتابوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ جب 30 عام الفیل 15 رجب کے دن اسد کی دختر خالق الاسد کے گھر سے، کیونکہ 13 14 15 بی بی بیت اللہ میں مہمان بن کر رہی ہے. روایت کہیں 16 ہے کہیں 15 ہے کہ بی بی اپنے ہاتھوں کے رہ پر ناطق قرآن بیٹے کو لے کر جس دروازے سے گئی تھی دیوار کے اسی در سے پلٹی. تو 15 رجب 30 عام الفیل جب اسد کی دختر خالق الاسد کے گھر سے اسد کو لے کر جس در سے گئی تھی اسی در سے جب باہر آئی تو کائنات کے نبی نے ہاتھوں ہاتھ اپنے مسیح کو لیا، منہ سے چوم کر ابو طالب کی طرف دیکھا. جناب ابو طالب بارگاہ مصطفیٰ میں عرض گزار ہوئے کہ بیٹا اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ کہا چچا جان یہ بے گھر کے گھر سے ملا ہے.
کہ حضرت ابو طالب نے غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کر آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا رب ذل قصد الدجی والقمر مطلع المزی بین لنا عن حکم المرضی ماذا تری فی اسم الصبی، اے اندھیری راتوں کو لباس نور میں ملبوس فرمانے والے، اب بتاؤ یہ عقیدہ میں توحید نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے خاموش ہونا پڑتا ہے۔ جناب ابو طالب کا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ اے اندھیری راتوں کو لباس نور میں تبدیل فرمانے والے، یہ عقیدہ میں توحید نہیں تو اور کیا ہے؟ جو معلوم مجھے تجھ پہ گھر سے ملا ہے تو خود مجھ پر واضح فرما کہ اس کا نام تیری ذات نے کیا تجویز کیا ہے۔ کتنا ایمان تھا محبت کی صداقت پر کہ ابھی رسول نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری نہیں کیا تھا، لیکن کہا چچا جان خود پوچھو، تو یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے جواب کیسے دے گا، میں کوئی موسیٰ ہوں۔ ادھر عرض کیا حضرت سردار ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات ادھر عرض کیا۔ اب یہاں دو روایتیں، پہلی روایت یہ ہے کہ ایک سبز رنگ کی لو تختی جناب ابو طالب کے سینے پر آ کر نصب، یہ ہے ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے کانوں تک اللہ کی طرف سے یہ الہامی جواب پہنچا، جہاں تک اس لو کا تعلق ہے پھر اس کے متعلق ایک تاریخ ہے کہ یہ سبز رنگ کی لو جس پر اللہ کا جواب موجود تھا، یہ حجاج بن یوسف ملعون کے زمانے تک کعبہ کے اندر دیوار کعبہ پر آویزہ رہی، تاکہ ہر ایک دیکھتا رہے کہ وہ علی اسے کیا منوا رہا ہے۔ لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کے کانوں تک الہامی آواز آئی۔ اب وہ الہامی آواز کیا تھی؟ یا اہل بیت مصطفی النبی خصصتما بالولد الزکی ان اسمہ من شامخ علی علی استبدا من العلی، اے مصطفیٰ محمد کی اہل بیت، تم تو ایک پاک و پاکیزہ بچے کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے ہو۔ اس کا نام آسمانوں کی بلندیوں میں نے اپنے نام علی سے نکال کر علی رکھ دیا ہے۔ بھئی کتنی بڑی حیرت ہے، جن کے ناموں کے شجرے دیگر سے جا کے ملتے ہیں، ان کے ناموں پر تو بچوں کا نام رکھنا فخر سمجھتے ہیں، اور اس کا نام اللہ کے نام سے ملتا ہے۔ میں نے اس کا نام علی رکھ دیا ہے، تو اب ہے وہ بھی علی۔ یہاں گھبرا جائیں مجھے علم ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن یہ علی اس علی کو علی منوانے کے لیے خلق ہوا ہے۔ یہ صاحب میرا فکرہ نہیں لیا گیا، ضرور پڑھیے گا میں پھر عرض کرتا ہوں۔ 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے، 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے، میں عبد خدا نور نبی نور جلی ہوں۔ ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، اللہ نے کئی بار کہا ہے میں علی ہوں۔
دیا ہے تو ہو سکتا ہے نہ ہو. آج یہ قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ علی کے نام کا قرآن کی آیت بنا کے رکھ دیا. سورہ نمبر 19 کی سورہ مریم یہ آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے ابراہیم کے لیے اس آخری زمانے میں سچی زبان علی کو قرار دے دیا. چونکہ شیعہ مذہب میں تفسیر بالرائے حرام ہے لہذا میں اپنی طرف سے نتیجہ نہیں دے سکتا بلکہ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں. مناقب ابن شارع شور میں یہ درج ہے کہ معصوم ابن معصوم حضرت باقر العلوم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ مولا اس آیت میں علی سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے زیر دم مسکرا کر فرمایا وَهُوَ جَدِّي علی ابن ابی طالب. اس سے مراد کل بھی ہمارا دادا علی تھا اور آج بھی ہمارا دادا آپ درود نہیں پڑھے کوئی سوال نہیں پڑھے. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی دیتا چلوں. علی علی کے نام کا نعرہ بلند کرتے وقت یا اس نعت قرآن کی تلاوت کرتے وقت صفحات ذہن پر نقش رہے لوح دل پر ثبت رہے اور صفحہ کتاب عشق علی پر ہمیشہ یہ تحریر قائم رہے کہ ہے وہ بھی علی ہے یہ بھی علی لیکن وہ علی علی جو میرا عظیم ہے. یہاں تشریح کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکے تو تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اور جو رہ گیا تو پھر میں چھوڑ دوں گا کیونکہ جتنا وقت ہے اس سے آگے بڑھنے کا وعدہ نہیں کروں گا. بے شک یہ علی ہے لیکن اس کے نام کا نعرہ بلند کرتے وقت صفحات ذہن پر یہ نقش رہے ہے وہ بھی علی ہے یہ بھی علی لیکن وہ علی علی جو میرا عظیم ہے وہ علی علی جو میرا کبیر ہے وہ علی علی جو میرا حکیم ہے وہ علی جو میرا اعلیٰ ہے وہ علی سبحان رب الاعلیٰ ہے وہ علی سبحان رب العظیم ہے وہ علی ہے کہ جس علی کو علی منوانے کے لیے علی خلق ہوا ہے. تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کتاب کا نام لے رہا ہوں کتاب کا نام ہے صحیفہ علویہ. یہ میں نام پھر دے رہا ہوں صحیفہ علویہ. وہاں سے لے کر جو امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے وہاں سے امام کی ایک دعا کے چند کلمات ادا کر رہا ہوں. یہ علی اس علی کو علی منوانے کے لیے دعائیہ کلمات آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کر رہا ہے اس کی بارگاہ میں یا الہ العالمین یا رب العالمین یا خالق کل شیء. میں علی اقرار نہیں کر رہا بلکہ میں دنیا والوں کو درس دے رہا ہوں کہ انت الخالق و انا المخلوق.